کے سینہ میں محبت رسول دکھائی دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر ہیں اور میرے نبی چل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں۔ قربان جائیے، یہ نصیب صدیق ہے، یہ قسمت صدیق ہے، یہ مقدر صدیق ہے۔ عمر چلے تو نبی کے دروازے پر، علی چلے تو نبی کے دروازے پر، عثمان چلے تو نبی کے دروازے پر، طلحہ و زبیر چلے تو نبی کے دروازے پر، حسن و حسین چلے تو نبی کے دروازے پر، امیر حمزہ چلے تو نبی کے دروازے پر، امیر معاویہ چلے تو نبی کے دروازے پر، طلحہ و مقداد چلے تو نبی کے دروازے پر، نوریوں کا سردار جبریل چلے تو نبی کے دروازے پر۔ آج ہجرت کی رات خود نبی چل کے آئے ہیں ابو بکر کے دروازے پر، نبوت چل کے آئی ہے صداقت کے دروازے پر۔ جیسے ہی میرے نبی نے دستک دی، ابو بکر نے دروازہ کھولنے میں ذرا دیر نہ کی، اسلام لانے میں بھی دیر نہیں کی، مشکل وقت میں میرے نبی کا ساتھ دینے میں بھی دیر نہیں کی، میرے نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ پڑھیے واقعہ ہجرت پڑھیے، یہ وہ مشکل وقت تھا، یہ وہ آزمائش کی گھڑی تھی۔ ہجرت کا سفر پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہجرت کا سفر موت کا سفر تھا۔ میرے نبی کے سر کی قیمت لگ چکی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے سر کی قیمت لگ چکی ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نہ گھبرائے، فرمایا میرے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ کا اشارہ ہوگا، ابو بکر آپ پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دے گا۔ میرے نبی ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں، کافروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، چمکتی تلواریں ہیں، ارادے یہ ہیں معاذ اللہ جیسے ہی نبی پاک باہر تشریف لائیں گے ہم ان کا سر قلم کر دیں گے، معاذ اللہ آپ کو موت کی نیند سلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس سازش سے میرے نبی کو آگاہ کر دیا اور ساتھ ہی میرے نبی کو تسلی دے دی، میرے نبی ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مارنے والوں سے بچانے والا زبردست ہے۔ گھر سے باہر آنا آپ کا کام ہے اور باحفاظت آپ کو یہاں سے لے جانا یہ میرا کام ہے۔ آگے ایک مرحلہ آیا، غار ثور میں پناہ لینی ہے، سواری کوئی نہیں ہے، راستہ سنگلاخ وادیاں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، اونچائی ہے۔ میرے نبی پریشان ہوئے کہ اس چڑھائی کو کیسے طے کیا جائے۔ میرے نبی کے یار ابو بکر نے اپنے کاندھے پیش کر دیے، فرمایا یا رسول اللہ آئیے ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو غار تک پہنچاؤں گا، میں قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شان پر کہ جنہوں نے نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، صداقت نے نبوت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور باحفاظت منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ ہم اہل و سنت والجماعت تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم یہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، ہم پنج تن پاک والے نہیں، ہم سارے تن پاک والے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے نبی کے ساتھ جو بھی تن جڑا وہ پاک ہو گیا، پنج تن پاک نہیں، سارے تن پاک۔ ہم اہل بیت اور صحابہ میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابی رسول مانتے ہیں، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابی رسول مانتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابی اور صحابی رسول ہونا یہ سب سے بڑی شان ہے، صحابی رسول ہونا یہ سب سے بڑی نسبت ہے، یہ اہل بیت سے بھی اونچی نسبت ہے، یہ اہل بیت سے بھی اونچی نسبت ہے۔ اہل بیت میں تو ابو لہب بھی تھا یا کوئی نہیں؟ اہل بیت میں تو ابو طالب بھی تھا۔ اہل بیت ہونا، محض اہل بیت ہونا یہ فضیلت کا درجہ نہیں ہے، فضیلت کا درجہ صحابیت ہے۔ ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اگر ہماری
ہم سب سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی کے لیے بھی ہماری جان حاضر ہے, حضرت معاویہ کے لیے بھی ہماری جان حاضر ہے. میں کیوں نہ کہوں, وہ علی بھی عظمتوں والا, وہ علی بھی بلندیوں والا, جس نے فتح مکہ کے دن نبی پاک کے کاندھوں پر سوار ہو کر بتوں کو مسمار کیا. وہ علی بھی عظمتوں والا جو نبوت کے کاندھوں پر سوار ہوا, اور وہ ابو بکر بھی عظمتوں والا جس کے کاندھوں پر نبوت سوار ہوئی. ہم سب کی عظمت کے قائل ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو باحفاظت غار تک پہنچایا, اور پھر اس غار کا نقشہ رب تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا. ہجرت کا تذکرہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں, ساتھ میں صدیق کی عظمت کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. یہ چنا ہوا ہے, یہ مصطفیٰ ہے. صحابہ تو اور بھی بہت سارے موجود تھے, لیکن ہجرت کے اس سفر میں اپنا رفیق اگر چنا ہے میرے نبی نے تو وہ ابو بکر کو چنا. تو یہ ہجرت کے سفر کا مصطفیٰ ہے, چنا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب میرے نبی اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے. اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت موجود ہے. سورۃ التوبہ کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب دو میں سے دوسرا ثانی اثنین. اس وقت غار میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور میرے پیارے نبی. تیسرا کوئی تھا؟ قرآن کہتا ثانی اثنین یہ حضرت ابو بکر صدیق کا لقب ہے. تو پھر مجھے کہنے دیا جائے حضور اگر ایمان میں اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں, حضور اگر اسلام میں اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں, حضور اگر دعوت میں اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں, حضور اگر نصرت میں اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں, حضور اگر جہاد میں اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں, حضور اگر ہجرت میں اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں, حضور اگر غار ثور میں اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں, حضور اگر بدر میں, احد میں, خندق میں, حنین میں, فتح مکہ میں اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں, حضور تقوی میں, دیانت میں, امانت میں, شرافت میں, صداقت میں, شان و شوکت میں, امامت میں, خلافت میں اول ہیں ابو بکر ثانی ہے. حضور امامت میں اول ہیں ابو بکر ثانی ہیں. دمادم مسکل اندر ابو بکر دا پہلا نمبر. ابو بکر دا بولو, پنجابی سمجھتے ہو تو بولو, ابو بکر دا پہلا نمبر. یہ پہلا نمبر میں نے نہیں دیا, یہ پہلا نمبر میرے رب نے دیا ہے. ثانی اثنین یہ میرے رب کا دیا ہوا لقب ہے. جہاں جہاں حضور اول ہیں وہاں ابو بکر ثانی ہیں. آج بھی روزے میں حضور اول ہیں, ابو بکر ثانی ہیں. ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی جس نے مر کر بھی پہلو محمد میں جگہ پائی. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کر ورنہ لازم ہے قرآن کا انکار کر. کل قیامت کے دن جنت میں حضور اول ہوں گے, ابو بکر ثانی ہوں گے. ایک حدیث مجھے یاد آئی. ایک مرتبہ میرے نبی ایک مجلس سے اٹھے, آپ کے دائیں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور آپ کے بائیں سیدنا عمر فاروق ہیں. آپ نے محبت سے اپنے یاروں کا ہاتھ تھاما. دائیں طرف ابو بکر, بائیں طرف عمر. صحابہ رش کرنے لگے. وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا جب چاند کے ساتھ ستارے چمکتے ہوں گے. ایک طرف ابو بکر, ایک طرف عمر. میرے نبی نے دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور فرمایا اے صحابہ اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسا لو. دن قیامت کا ہوگا جب ہم میدان حشر میں اٹھیں گے, میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے, دوسری طرف عمر ہوں گے. ہاکذا نبعث یوم القیامہ,
روز قیامت ہم یوں اٹھیں گے جیسے آج ہم ایک ساتھ ہیں، کل حشر میں ہم ایک ساتھ ہوں گے، جنت میں ہم ایک ساتھ ہوں گے۔ ثانی اثنین یہ لقب ہے، اور یہ لقب کس نے دیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دوسرا، اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی کا صحابی قرار دیا گیا۔ اذ یقول لصاحبہ، یوں تو سارے صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے، ہدایت کے مینارے، سارے صحابہ ہدایت یافتہ، ایمان یافتہ، قرآن یافتہ، جنت یافتہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہی نرالی ہے۔ واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت